ایپیسوڈ 7 سٹارٹ ہوتا ہے اور ایلی کسی نہ کسی طرح جے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکی تھی۔ دروازہ کھولتی ہے اور گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر جے اسے ہوش میں لاتا ہے اور اس پر کوئی میڈیسن سپرے کرتا ہے اور کہتا ہے تم زیادہ ہرٹ ہو اور اس میڈیسن سے تکلیف ہوگی، اور اس کی بینڈیج کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم لکی ہو کہ ابھی تک زندہ ہو۔ ایلی اس سے بلیڈ رنر کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جے کہتا ہے کہ وہ شخص جو ریپلیکنٹس کو ریٹائر کرتا ہے۔ وہ کچھ اور پوچھتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتاتا۔ ایلی کہتی ہے کہ ڈاکٹر ایم کی پکچر ہے۔ ایلی اس کے کمپیوٹر میں سرچنگ کرنے لگتی ہے۔ جے کمپیوٹر آف کر دیتا ہے۔ ایلی کہتی ہے کہ یہ کیا کیا ہے؟ جے کہتا ہے اب میں اور کچھ نہیں کروں گا۔ ایلی کہتی ہے کہ تم نے مدد کا کہا تھا۔ جے کہتا ہے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا کہ تم خود کو کل کرو۔ اسی وقت باہر سے پولیس سائرن سنائی دیتا ہے۔ وہ ایلی کو ایک جگہ چھپا دیتا ہے۔ پھر جے دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر آفیسر ڈیوس ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے نیوز دیکھی ہوگی۔ جے کہتا ہے نہیں دیکھی، میں بزی تھا۔ آفیسر ڈیوس کہتی ہے کہ تم بزی ہو لیکن تم نے کسی بلیک لوٹس کا نام سنا ہے جس نے 3 لوگوں کو کل کر دیا۔ جے کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ آفیسر ڈیوس کہتی ہے کہ جب میں نے تمہارا نام رپورٹ میں دیکھا تھا تو مجھے یاد آیا کہ آفیسر جوزف جو کہ بلیڈ رنر سرکل میں ایک ریئل لیجنڈ تھا، اور یہ سب کچھ ایلی بھی سن رہی ہوتی ہے۔ آفیسر ڈیوس آگے کہتی ہے کہ تم نے کتنے ریپلیکنٹس کو ریٹائر کیا تھا؟ دوستو، میرے خیال میں ریٹائر کا مطلب ہے کہ کتنے ریپلیکنٹس کو کل یا فنش کیا تھا۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ تم کسی طرح پتہ کرو کہ وہ کیا چاہتی ہے اور یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ جے کہتا ہے کہ میں ایک جنک ڈیلر ہوں۔ پھر آفیسر ڈیوس اسے اپنا کارڈ دیتی ہے اور کہتی ہے اگر کچھ پتہ چلے تو مجھے کال کرنا، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر جے ایلی کو دیکھتا ہے لیکن وہ ایک ونڈو سے نکل چکی ہوتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کے پاس آتا ہے۔ باپ کہتا ہے اس وقت نہیں، میں بزی ہوں۔ بیٹا کہتا ہے میں نے اپنی لیب کو لاک کر دیا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ ہم ٹائرل ایسڈز کو سیل کر رہے ہیں اور اس میں ریپلیکنٹ پروگرام بھی شامل ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ وہ میرے ریپلیکنٹس ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک ریپلیکنٹ 4 مرڈر کا ذمہ دار ہے، ان میں سے ایک سینیٹر ہے، اور میں یہ سب کچھ فنش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ پبلک کو معلوم ہو، اور تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ وہ ہمارے غلام ہوں گے، اور یہ ایک نیا اور سستا دور شروع ہوگا ڈسپوزیبل لیبر کا۔ لیکن تم اتنے سے مطمئن نہیں ہوئے اور تم زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ تم نے اور کوئی چوائس نہیں چھوڑی، اس لیے اسے بند کرنا ہوگا۔ اور تم نے کیا سوچا ہے کہ کیا ہوگا اگر یہ مرڈرز ہماری کمپنی کے ساتھ لنک کیے گئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے تم میری مدد کرو۔ بیٹا اپنے باپ کو شانت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زیادہ غصہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اور میرے ریپلیکنٹس میں کوئی خامی نہیں ہے، آپ دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ایلی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈاکٹر کو کال کرتی ہے۔ اس کی اسسٹنٹ آنسر دیتی ہے تو ایلی کہتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر کو ایک پیکج ڈیلیور کرنا ہے لیکن اس کا ایڈریس بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے وکٹری اور سیپلویڈا کے کارنر پر ہے، گیٹ پر گارڈز کو پیکج دے دینا۔ پھر ایلی وہاں جاتی ہے اور اسے گارڈز نظر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک جگہ سے بلڈنگ کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور ایک ریڈ لائٹ پر اس کا پاؤں آتا ہے۔ وہ آگے جا کر ایک گارڈ کو بے ہوش کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسے شوٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امید ہے میں تم کو یاد ہوں، اور ایلی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب ایلی کو ہوش آتا ہے ڈاکٹر اسے ایک کیبن میں بند کر دیتا ہے اور اپنے اسسٹنٹ کو اس کی میموری چیک کرنے کو کہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کچھ میموری اسے ہم نے دی ہیں۔
اور ڈیزرٹ والی میموری ریئل ہے، اور کچھ اس کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس کی میموریز میں کچھ تو ہے جو سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم مجھے رپورٹ کا نمونہ دکھاؤ کہ یہ کیوں قتل و غارت کر رہی ہے۔ پھر اس کا اسسٹنٹ سے کچھ میموریز دکھا کر کہتا ہے کہ یہ میموریز میں نے جان بوجھ کر بنائی ہیں تاکہ ریپلیکنٹ کے ایموشنز کو ہینڈل کرنے میں مدد کرے۔ ریپلیکنٹ چاہے یا نہ چاہے لیکن وہ مکمل ہمارے قابو میں رہے، لیکن یہ میموریز میری بنائی ہوئی نہیں ہیں، اور ریپلیکنٹس کی میموریز میں کسی مخصوص جگہ کی نشاندہی نہیں کی جاتی، لیکن یہ میموریز صاف شفاف ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کیا یہ میموریز بھی آرٹیفیشل ہیں؟ اسسٹنٹ کہتا ہے جس نے بھی یہ میموریز بنائی ہیں وہ کلرز کی زیادہ جان پہچان نہیں رکھتا، اور یہ میموریز آرٹیفیشل نہیں لگ رہی۔ ڈاکٹر ایم کہتا ہے اسے باہر نکالو۔ ایلی اپنا ہاتھ باہر نکال چکی ہوتی ہے اور وہ بھاگنے لگتی ہے تو ڈاکٹر اس پر فائر کرتا ہے، لیکن فائر ایک مشین پر لگتا ہے اور گیس لیک ہونے لگتی ہے، اور پھر ایلی اچانک سے ڈاکٹر کی گردن پر اپنی سواڈ رکھ کر پوچھتی ہے کہ ڈال ہنٹ کا ذمہ دار کون ہے، مجھے بتاؤ۔ ڈاکٹر نیندر والیس کا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے والیس کارپ ہی ریپلیکنٹس کو تیار کرتا ہے۔ اسی وقت دو گارڈز آتے ہیں، ڈاکٹر اسے مارنے لگتا ہے تو ایلی اسے کل کر دیتی ہے اور گارڈز کو بے ہوش کر کے ڈاکٹر کے اسسٹنٹ سے پوچھتی ہے کیا میری تمام میموریز ریئل ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جس پر تم کو یقین ہے وہ ریئل ہے، اور کہتا ہے آرٹیفیشل کا مطلب فیک نہیں ہے۔ ایلی پول والی میموری کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے ریئل بتاتا ہے، اور ایلی پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔